بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ تانیہ نامی ایک عیسائی لڑکی ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کرنے آئی اور اس لڑکی کا سوال سن کر ایسا لگا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو امید پیدا ہو گئی کہ یہ لڑکی اسلام قبول کر لے گی۔ کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کی امیدوں پر یہ لڑکی پورا اتری اور اس کا سوال کیا تھا؟ ٹیم ہم قدم انگریزی زبان میں ہونے والی اس گفتگو کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ اس لڑکی نے کیا سوال کیا۔ My name's Tanya. I work for Cisco. I'm not here to disagree with anything, but I've always had a lot of people, especially Muslims, well, not a lot of people, just Muslims, always telling me, because you're a Catholic, you're going to go to Jahannam, but we're Muslims, you need to convert and you will go to heaven. According to me, I'm a good Catholic. I try to be a good Catholic. I don't intentionally commit sin. But does that mean because I'm a Catholic, I'm going to go to hell, and if I'm a Muslim, I'm going to go to heaven? تانیہ نامی اس لڑکی نے اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ ایک کمپنی سسکو میں کام کرتی ہے اور اس کا سوال یہ ہے کہ اس کے بہت سے مسلمان دوست یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ تم عیسائی ہو تو تم جنت میں نہیں جا سکتی، تم جہنم میں جاؤ گی۔ اگر جنت میں جانا ہے تو اسلام قبول کرنا چاہیے۔ اس لڑکی نے یہ بھی کہا تھا کہ میں مانتی ہوں کہ میں عیسائی ہوں، مگر میں بہت اچھی عیسائی ہوں، میں جان بوجھ کر کوئی گناہ بھی نہیں کرتی اور میں خالص عیسائی ہوں۔ تو کیا یہ سچ ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گی؟ Is it true that because she's a Christian you will go to hell? Sister, ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دینا شروع کیا اور سب سے پہلے ایسی بات کہی کہ یہ لڑکی بھی مسکرائی اور پورا ہال بھی تالیاں بجانے لگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ ایک خالص عیسائی ہیں، تو میری بہن میں بھی یہی کہتا ہوں، اگر آپ ایک سچی، مکمل اور خالص عیسائی ہیں تو پھر آپ جنت میں جائیں گی اور اس سے اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ سب کہنے کے بعد جب یہ لڑکی بھی خوش ہو گئی اور پورا ہال بھی تالیاں بجا رہا تھا تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا لیکن اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سارے احکامات پر 100% عمل کریں گی تو sister, according to me, if you're a true Christian, if you truly follow the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, inshallah you shall go to Jannah. But if you truly follow the teachings of Jesus Christ, peace be upon him. چونکہ اس لڑکی نے کہا تھا کہ وہ جنت میں جانا چاہتی ہے تو لہٰذا ڈاکٹر ذاکر نائک کو لگا تھا کہ شاید یہ اسلام قبول کرے گی اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اپنی گفتگو کا رخ اسی جانب رکھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں، یہ بات اس چیز پر منحصر ہے کہ آپ کتنی خالص عیسائی ہیں۔ اب خالص عیسائی وہ ہوتا ہے جو خالص بائبل اور اس کے احکامات پر عمل کرے، وہ نہیں ہوتا جو صرف اور صرف چرچ کے کہنے پر چلے اور جو اس کو چرچ نے پڑھا دیا، سکھا دیا، اسی پر عمل کرتا رہے۔ تو اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بائبل کو مانتی ہیں تو انشاءاللہ میں بھی دعا کروں گا کہ آپ جنت میں جائیں گے اور آپ انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گی، اور اگر آپ چرچ کو مانتی ہیں تو پھر میں بتا رہا ہوں کہ آپ جہنم میں جائیں گی۔ اب یہ جاننے کے لیے کہ یہ لڑکی چرچ کی باتوں پر عمل کرتی ہے یا پھر یہ لڑکی بائبل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات پر عمل کرتی ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی سے ایک سیدھا سا سوال کیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں؟ اب اگر یہ بائبل کو مانتی ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہوئی تو کہے گی کہ نہیں ہیں، اور اگر یہ چرچ کے کہنے پر چل رہی ہوئی تو کہے گی کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں۔ تو جو ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ سوال کیا تو یہ لڑکی آئیں بائیں شائیں کرنے لگی اور بات گھمانے کے لیے کہنے لگی کہ میں اس بارے میں ذرا کنفیوز ہوں، تو میں اس سب میں جانا نہیں چاہتی۔ Sister, do you believe Jesus to be God? Well, I'm a bit confused about that, so I'm not going to get into that. No, But I'm asking yes or no. Well, Confused God. no, it's not confusion, but I don't want to answer something I don't know. جب اس لڑکی نے کنفیوژن کا اظہار کیا تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ کیا ہوا، کنفیوزڈ گاڈ؟ کیا کسی کنفیوزڈ خدا پر یقین رکھتی ہیں آپ؟ آگے سے یہ لڑکی کہنے لگی نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، مگر میں اس بات کا جواب نہیں دینا چاہتی جس کا میرے پاس کوئی علم ہی نہ ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں علم کی بات نہیں کر رہا، میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ آپ جانتی ہیں یا نہیں جانتی ہیں، میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا یقین کیا ہے، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا نہیں؟ آگے سے اس لڑکی نے فوراً سے کہا کہ ہاں میں یقین رکھتی ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، میرا یہ yaqeen ہے۔ Well, I'm a bit confused about that, so I'm not going to get into that. No, I'm I asking just- yes or no. Well, Confused God. no, it's not confusion, but I don't want to answer something I don't know. And it's not funny. I'm not saying It's you just know that or I not. don't- Sister, I'm not saying you know or not. What do you believe I'm asking? No, I do believe he's God. Yes, I Yes, do. that's it. I'm not saying what you know. You may not be able to prove it.
ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ٹھیک ہے تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتی ہیں. میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان اور عیسائی ہیں ان کے درمیان فرق کیا ہے اور ایک جیسی چیزیں کیا ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مسلمان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، کچھ عیسائی بھی مانتے ہیں. مسلمان بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزانہ طور پر اپنی طاقت سے پیدا فرمایا اور وہ بنا کسی مرد کی مداخلت کے پیدا ہوئے. عیسائی بھی مانتے ہیں. مسلمان مانتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ طاقتیں عطا فرمائی تھی جس سے وہ بیماروں کی بیماریاں دور کر دیتے تھے. عیسائی بھی مانتے ہیں. ہم مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح مانتے ہیں جو مسائل کا حل دینے والا ہوتا ہے. آپ عیسائی بھی انہیں یسوع مسیح بولتے ہیں. سب کچھ ایک جیسا ہے. فرق یہاں پر ہی ہے جہاں پر آپ نے کہا. فرق یہی ہے کہ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے گئے بیٹے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے. تو ہم چونکہ آپ عیسائی ہیں تو بائبل میں دیکھ لیتے ہیں. اب پوری بائبل کو جتنا بھی غور سے پڑھ لیں اس میں کہیں پر بھی ایک بھی لائن ایسی نہیں ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہو کہ میں خدا ہوں یا میں خدا کا بیٹا ہوں. مجھے تو بائبل میں ایسا کہیں نظر نہیں آیا. آپ کو اگر نظر آیا ہے تو مجھے بتا دیں، میں ابھی عیسائیت قبول کر لوں گا. If you can point out a single unequivocal statement, a single unambiguous statement, anywhere from the Bible in which Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, always says worship me, I am ready to accept Christianity today. In fact, if you read the Bible, I'm not talking about you accepting I'll come to it it. or not. I'm I not. got my answer already. I'm giving you, yes. I got my answer. You got half the answer, I'm giving the complete answer, Okay. inshallah. Okay. I told you that if you're a true Christian, you shall go to Jannah. Yes. You don't know what a true Christian is. I'm giving you information about true Christian is. ڈاکٹر ذاکر نائک ابھی بول ہی رہے تھے کہ اس لڑکی نے بیچ میں بات کاٹ کر بولنا شروع کیا اور کہا کہ مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا ہے، بس آپ باقی چھوڑ دیں. مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ نہیں، ابھی آپ کو آدھا جواب ملا ہے، میں آپ کو پورا جواب دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ ایک خالص عیسائی بنیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہیں پر آپ ہیں نہیں، اور پھر آپ جنت میں بھی جا سکیں جیسا کہ آپ نے کہا. اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی سمیت پورے ہال کو چکرا کر رکھ دیا جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بتایا کہ بائبل میں کہاں کہاں لکھا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود سے کہاں کہاں فرمایا کہ میں خدا نہیں ہوں، نہ میں خدا کا بیٹا ہوں، بلکہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں وہ اللہ کی مدد سے کرتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے مختلف حوالہ جات دیے جن کا ترجمہ یا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے. ایک موقع پر بائبل میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں جو کچھ بھی کرتا ہوں میں اپنی طاقت سے نہیں، اپنے خدا کی دی ہوئی طاقت سے کرتا ہوں. ایک اور موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ میرا خدا سب سے عظیم ہے، میں خدا کی مدد سے اپنی ایک انگلی کے ذریعے شیطان کو بھگا دیتا ہوں. اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں وہ میں اپنی طرف سے نہیں کرتا، وہ اللہ کی دی گئی طاقت سے کرتا ہوں. جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ سارے حوالہ جات دیے تو اس لڑکی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں اور یہ مسکرا رہی تھی. You read the Bible, Jesus Christ, peace be upon him, said in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 28, my Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29, my Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 28, I cast out devils with the Spirit of God. Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20, I with the finger of God cast out devils. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کے سامنے بائبل سے ہی کئی حوالہ جات رکھے کیونکہ یہ تو خالص بائبل کو ماننے کی دعوے دار تھی، لہٰذا بائبل سے ہی حوالہ جات سامنے رکھے گئے اور ثابت کیا گیا بار بار کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں بلکہ ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اور وہ آخری ہوگا، اس کی ماننا، جو وہ کہے گا اس پر عمل کرنا. اور یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ سب باتیں بائبل سے نکال کے اس کے سامنے رکھی. یہاں پر ایک نبی آنے سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے اور ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید پر عمل کرنے کی بات تھی. مگر کیا عیسائی اس سب کو مانتے ہیں اور وہ ایسا کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ لڑکی بھی ایسا نہیں مان رہی تھی. ڈاکٹر ذاکر نائک کی تو پوری کوشش تھی کہ یہ لڑکی اسلام قبول کرتی، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے سب کچھ سمجھانے کے بعد اب معاملہ اس کے اوپر چھوڑ دیا. اور اس نے کیا کیا یہ آپ خود ہی ان مناظر میں دیکھ لیجئے. This is prophesying about the coming of the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. If you're a true Christian, if you truly believe in Jesus Christ, peace be upon him, you have to believe in the last and final messenger, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So if you're a true Christian, you'll believe in Prophet Muhammad and inshallah you shall go to Jannah. Hope that answers the question, sister. Thank you.
تو دوستو آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی تک اللہ کا پیغام ثبوتوں اور دلائل کے ساتھ پہنچا دیا، مگر اس کے دل میں ابھی شاید یہ موقع نہیں تھا کہ اس کا دل اتنا نرم ہو کہ یہ اسلام قبول کرتی۔ ہم امید اور دعا یہی کرتے ہیں کہ یہ لڑکی آج کہیں دنیا میں جہاں بھی ہوگی، اللہ نے اس کے دل کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیا ہوگا۔ آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔